اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اکبر۔ کئی صدیوں سے یہ سوال خصوصاً کافروں اور غیر مسلموں کی طرف سے، یا پھر یہ بھی سچ ہے کہ یہی سوال ایک مومن کے دل و دماغ میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ محض اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے جس پر وہ یقین رکھتا ہے۔ لہٰذا اس سوال سے نپٹنے کے لیے اور کامیابی تک رسائی حاصل کرنے سے قبل ہمیں اللہ کا تصور اچھے سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں انسان کے اپنے بنائے خدا بھی موجود ہیں جو پتھروں اور لکڑیوں سے بنے ہیں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو سورج، چاند اور انسانوں کو اپنا رب مانتے ہیں، جبکہ رب کی تعریف کے مطابق کوئی بھی پتھر، لکڑی، انسان یا کائنات میں کوئی بھی چیز رب نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب صرف اور صرف وہی ہے جو حقیقی عبادت کے لائق ہے، جبکہ یہ چیزیں محدود ہیں، یہ چیزیں بذات خود نقصان اٹھا سکتی ہیں، لہٰذا یہ اشیاء اس قابل ہی نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی خدا موجود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ در حقیقت اسلام میں اللہ کی ڈیفینیشن یعنی تعریف یہ کہتی ہے کہ آخر اللہ کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ آخر اللہ کیا نہیں ہے، یعنی رب کو جاننے کے علاوہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو ہم بآسانی اس نتیجے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہرگز غلط ہے۔ دوستو، اللہ کی ڈیفینیشن یعنی تعریف کا بہترین جواب جو ایک مسلمان دے سکتا ہے وہ قرآن میں اس طرح سے موجود ہے۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ دوستو، 4 جملوں کی یہ ڈیفینیشن یعنی تعریف اللہ نے بذات خود قرآن میں بیان کی ہے۔ آئیے اب اپنے سوال کی طرف واپس پلٹتے ہیں کہ کیا اللہ ایسا پتھر تخلیق کر سکتا ہے جسے وہ خود اٹھا نہ سکے؟ دوستو، یہ سوال 2 طریقوں سے غلط ہے۔ اس سوال میں ایک ایسا راز پنہا ہے جو اللہ کی اومنی پوٹنس کو ظاہر کرتا ہے۔ اومنی پوٹنس سے مراد طاقت میں مطلق ہونا ہے، یعنی قادر مطلق یا ایبسولیوٹ۔ دوستو، ایبسولیوٹ کا تصور سمجھنے کے لیے پانی کے 3 گلاسز کی مثال لیجئے۔ تصور کیجئے کہ ہم پہلے گلاس کو آدھا بھرتے ہیں، جبکہ دوسرے گلاس کو تقریباً پورا پانی سے بھرتے ہیں، جبکہ تیسرے گلاس کو ایبسولیوٹلی پانی سے بھرتے ہیں۔ اگر اب کوئی یہ کہے کہ کیا کوئی ایسا گلاس موجود ہے جس میں پانی بھی ہو اور اسی وقت وہ خالی بھی ہو، تو اس جواب میں ہم پہلے اور دوسرے گلاس کو پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں بیک وقت پانی بھی ہے اور خالی جگہ بھی۔ لیکن تیسرے گلاس کے پہلو میں یہ سوال بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ گلاس ایبسولیوٹلی فل ہے، یعنی اس مرتبہ اس گلاس میں ذرا بھی خالی جگہ باقی نہیں، لہٰذا اس گلاس میں خالی جگہ کا تصور کرنا مضحکہ خیز ہے۔ دوستو، یہی معاملہ اب اومنی پوٹنس کے پیراڈوکس سے بھی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ قاتل مطلق ہے یعنی طاقت میں ایبسولیوٹ ہے اور جسے اومنی پوٹنس بھی کہتے ہیں، تو یہ بات عین یقینی ہے کہ اب کمزوری کا تصور بنتا ہی نہیں، لہٰذا زیر بحث سوال بذات خود غلط ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں ایبسولیوٹلی جھوٹا ہوں، یعنی مکمل طور پر جھوٹا ہوں۔ اگر یہ انسان مکمل طور پر جھوٹا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس فرد کا کہا گیا جملہ غلط ہے، لہٰذا اگر یہ مکمل طور پر جھوٹا نہیں تو اس فرد کا کہا گیا جملہ ایک مرتبہ پھر سے غلط ہے، لہٰذا ذہن میں پیدا ہونے والا یہ سوال اپنے آپ سے ہی میل نہیں کھاتا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اللہ انسان کا روپ لے سکتا ہے اور ہم اس بات سے اتفاق بھی کر لیں کہ ہاں اللہ انسان بن سکتا ہے، تو تب ہمیں یہ بات بھی گرفت میں لینا پڑے گی کہ اگر ایک مرتبہ رب انسان بن گیا تو اب وہ انسان ہے، اور اگر وہ انسان ہے تو اس کا رب ہونا ناممکن ہے، لہٰذا اب یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ انسان نما رب ہے، یعنی رب جس نے انسان کا روپ لیا اور اسی انسان میں رب کی تمام طاقتیں موجود ہیں۔ دوستو، اس بات کا کوئی مطلب نہیں بنتا،
کیونکہ اللہ کی تعریف کے مطابق وہ امر ہے یعنی لافانی اور لازوال ہے، جبکہ انسان لافانی یا امر نہیں، لہٰذا ایک ہی صورتحال ہو سکتی ہے، یا تو امر ہونا یا لافانی ہونا یا پھر فانی ہونا، جبکہ یہ بات مذائقہ خیز ہے کہ ایک انسان لافانی بھی ہو اور فانی بھی، کیونکہ اگر رب انسان کا روپ لے تو رب کی تعریف کے مطابق وہ انسان لافانی ہے، اور اگر وہ انسان لافانی ہے تو اس کا مطلب وہ انسان نہیں، اور اگر وہ انسان نہیں تو اس کا مطلب وہ فانی ہے، اور اگر وہ فانی ہے تو یہ بات ناممکن ہے کہ وہ رب ہو۔ دوستو یہاں یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ دوستو مسلمان ہرگز یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی طاقت اور کوئی قوت موجود نہیں سوائے اللہ کی طاقت اور قوت کے، اور مزید ہم مسلمان یہ کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ اللہ ہر چیز کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا نہیں کرے گا جو اسے وہ ثابت نہ کرے جو اللہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ الحی ہے، جس کا مطلب زندہ و جاوداں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اللہ ایک اور رب کو تخلیق کر سکتا ہے؟ دوستو اگر ہم رب کی ڈیفینیشن کو دوبارہ دیکھیں تو سامنے آتا ہے کہ رب وہ ہے جسے کسی نے تخلیق نہیں کیا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ کیا رب کوئی دوسرا رب تخلیق کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ کیا رب ایسی شے تخلیق کر سکتا ہے جس کا کوئی تخلیق کرنے والا نہ ہو۔ دوستو اس مرتبہ پھر اس سوال کا کوئی مطلب نہیں بنتا، کیونکہ اگر رب کو کسی نے تخلیق نہیں کیا تو پھر وہ کیسے رب ہو سکتا ہے جسے رب تخلیق کرے؟ یہ بات رب کی ڈیفینیشن کے برعکس ہے۔ دوستو یہ تو ہم نے پہلا طریقہ جانا جس سے اس سوال کا اپنا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے اب اس سوال کے پیچھے چھپے دوسرے مسئلے کو جانتے ہیں۔ دوستو وہ لوگ جو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ ایسا پتھر تخلیق کر سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، وہ لوگ دراصل رب کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ بآسانی اس طرح کے سوال اللہ کی ذات سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آخر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک آدمی کا تصور کرنا ہوگا جو ایک بھاری پتھر کو اٹھا رہا ہے۔ اول تو یہ کہ اس پتھر اور آدمی کے علاوہ ایک سرفیس مثلا زمین ضرور موجود ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی ایسی سطح ضرور موجود ہونی چاہیے جہاں سے اس پتھر کو اٹھایا جا سکے، اور دوسرا یہ کہ یہاں ایک قوت ضرور موجود ہونی چاہیے۔ قوت سے مراد گریویٹی، جیسے کہ زمین کی گریویٹی جو کہ 9.8 میٹر فی سیکنڈ اسکوائر ہے، اور جو کہ پتھر اور آدمی دونوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تاکہ آدمی اپنی طاقت اس گریویٹی کے برعکس اس پتھر پر لاگو کر سکے، جبکہ اس کے برعکس اگر گریویٹی نہیں ہوگی تو آدمی کی طاقت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ گریویٹی کی غیر موجودگی میں کوئی بھی چیز بآسانی اٹھائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اس سوال کو اللہ کی ذات سے جوڑتے ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس مقصد کے لیے کوئی ایسی جگہ موجود ہونی چاہیے جہاں گریویٹی اس پتھر پر اور نعوذ باللہ اللہ دونوں پر اپنا اثر ڈالے، جبکہ اس طرح کا تصور اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں، کیونکہ دوستو ہر وہ شے جو وقت یعنی ٹائم، گریویٹی یعنی کشش ثقل، اور سپیس یعنی خلا اور مکان و زمان سے باؤنڈ ہو وہ رب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سب اس رب کی تخلیقات ہیں۔ دوستو اس اللہ کو کسی بھی شے کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو بس کہتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، تو وہ فیکون یعنی ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے تو ایسا پتھر تخلیق کر سکتا ہے جسے کائنات کا ہر ذرہ بھی دھکا لگائے تو وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو۔ دوستو اس ویڈیو کو لے کر آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے تاکہ آپ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔